اسرائیل میں پچھلے 6 ہفتوں کے دوران یہ جو قتل عام ہوا ہے فلسطینیوں کا، اس کا اسرائیل میں اس کو یہ کیسے پین آؤٹ ہو رہا ہے پولیٹیکلی یا رائے عامہ کے لحاظ سے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے وہاں آج رابطہ کیا۔ یروشلم میں پاکستانی صحافی ہیں، پیرس بیسڈ ہیں، جو UN اور یورپی یونین کی رپورٹنگ کرتے ہیں، یونس خان، وہ ایک صحافیوں کی ڈیلیگیشن کے ساتھ اسرائیل پہنچے ہیں۔ اب سے ذرا دیر پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا اور پہلے میں نے ان سے یہی پوچھا کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر فلسطینیوں کے قتل عام پر اتنی تشویش نہیں جتنا جو مغوی ہیں حماس کے کنٹرول میں ان کو چھڑانے پر۔ آپ کو وہاں پہ کیا تاثر مل رہا ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم یروشلم میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم نے مختلف شہروں میں بھی دیکھا ہے کہ اسرائیل کے تمام بڑے شہروں میں جو مسنگ پرسن ہیں، جن کو اغوا کیا گیا ہے حماس کی طرف سے، ان کی طرف سے بہت بڑے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر سول سوسائٹی اور اپوزیشن بھی حکومتوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ افراد جن کو حماس نے اغوا کیا اور اس ٹائم وہ غزہ میں موجود ہے، ان کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عملی طور پر کوئی بھی اقدامات کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جب ہم ایئرپورٹ میں آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بینر لگے ہوئے تھے، تصویریں لگی ہوئی تھی، جہاں پہ وہ لوگ جو مسنگ تھے ان کی تصاویر آویزہ تھی۔ یہاں پہ ہم نے مارکیٹوں میں بھی ایسے افراد کی جو ہے تصاویر دیکھی ہیں کہ جن کے حوالے سے لوگ یہاں پہ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے حکومت پر لواحقین کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، عوام کی طرف سے بہت سخت پریشر ہے کہ وہ اسرائیلی جو اس وقت حماس نے جن کو اغوا کیا ہے ان کو وطن واپس لانے کے لیے جو ہے وہ عملی اقدامات کرے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کہیں نہ کہیں پہ اسرائیلی حکومت حماس کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ 2-3 دنوں کے اندر کسی ایسے حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ وسعت، ہم نے پچھلے دنوں میں کافی ظاہر ہے کہ ہم نے غزہ پہ فوکس کیا ہے، غرب اردن کی بات کی ہے، لیکن اسرائیل کے اندر بھی بہت سارے عرب بستے ہیں، ہم نے تھوڑا سا ان کا ذکر کیا۔ میرا دوسرا سوال یونس سے یہی تھا کہ آپ وہاں پہ آج گھومے پھرے ہیں یروشلم میں، اگر آپ کی عرب اسرائیلی سے بات ہوئی تو ان کا کیا سینٹیمنٹ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ یہاں پر اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، تقریباً 2 ملین کے قریب یہاں پہ مسلمان آباد ہیں، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی ہم گئے ہوئے تھے ان مسلم علاقوں میں، یہاں پہ جو ہے کرسچن، جیوش اور مسلمانوں کے اپنے اپنے علاقے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی جو مارکیٹیں ہم نے دیکھی ہے کہ وہ بند تھی، بہت ہی کم جو مارکیٹیں تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ ہم نے کچھ مسلمانوں سے اگر بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو مسلمان یہاں پہ اس ٹائم بہت ہی ایک کنفیوژن سچویشن میں ہے۔ زیادہ تر اگر وہ اسرائیل کے حق میں بات کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی فیملی رشتہ دار زیادہ تر وہ غزہ میں بھی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی بات نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہی لگا کہ جو یہاں کی جو مسلمان ہیں وہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کی مارکیٹیں تھی وہ ہمیں اکثر بند نظر آئی، جبکہ دوسری جو جگہ ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ آباد تھی۔ تو اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ مسلمان اس وقت ڈر اور خوف میں ہیں، اور وہ اس وقت کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک رائے قائم کر سکے۔ تو اسرائیل کے اندر فلسطینی مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، خوف سے سہمے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ ان پٹ دیا صحافی یونس خان نے اب سے کچھ دیر پہلے۔ ابھی وہ یہاں میں آڈینس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کے اندر فلسطینی، ہم غرب اردن کا یا غزہ کے فلسطینیوں کا ذکر بالکل الگ سے کر رہے ہیں۔ وہ مقبوضہ علاقے ہیں اسرائیل کے۔ یہ جو یونس بات کر رہے تھے یہ ودن اسرائیل جو اسرائیلی سٹیزن عرب فلسطینی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ان کی دکانیں دکھا رہے تھے کہ ان کا جو پورا بازار ہے وہ بند پڑا ہوا ہے۔